أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ الحمدللہ سورۃ الفجر ہے ہم لوگوں کی. اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے. اس کو سمجھنے، اس میں سے عمل کے جو خزانے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھپا رکھے ہیں ہمارے تقوی کو بڑھانے کے لیے، ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، آمین یا رب. چل شیئر کر لیں گے. آپ کا سورۃ الفجر الحمدللہ ہم لوگوں نے لگ بھگ یہی پیج پر ہیں اور اتنا کر لیا تھا. چلیں تلاوت یہیں سے لے لیتے ہیں، آیت نمبر 6 سے ہی. اور 1 سے 16 تک کا پارٹ ہوگا آپ لوگوں کا. اس کا پارٹ ہے نا سورہ کا، انشاءاللہ یہ آپ لوگوں سنگل نہیں ہے نا؟ جی 16 تک ہے. اوکے چلیں. بولے جا رہی ہو، چلے یہاں سے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الأوتاد الذین طغوا فی البلاد فأکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک سوط عذاب ان ربک لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. چلیں 10 تک ہم لوگ نے الحمدللہ لگ بھگ دیکھ لیا. تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم کھائی فجر کی اور لیالین عشر کی، جو کہ عشرہ ذی الحجہ کے ہیں. ہم لوگ نے حدیث کے ساتھ اس کو دیکھ لیا کہ اس کی بہت فضیلت ہے، اور فوائد وغیرہ میں اس کو اپنے پاس آپ لوگ نے لکھا ہے کہ جس طرح سے رمضان کو ہم لوگ اہمیت دے کر اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے دوسرے کاموں کو روک لیتے ہیں کہ بھی رمضان کے بعد دیکھیں گے، ابھی تو رمضان آنے والا ہے. یعنی رمضان کے کا اہتمام بہت زیادہ ہم سب لوگ کرتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ یہ ایک بہترین مہینوں میں سے ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بھی ہمیں بہت اچھے آفر دیے ہیں. لیکن یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہ جو حدیث تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل بہت زیادہ محبوب ہے. یعنی اس سے زیادہ اور کوئی دنوں میں کرے گئے عمل جو ہیں تو کوئی بھی نام نہیں ہے کہ ان 10 دنوں میں روزہ یا کوئی بھی چیز. تو مطلب کیا ہے کہ آپ کوئی بھی عبادت کریں ان 10 دنوں میں تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. کوشش کر کے
हज अगर हो सके, वो हज की तो पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह आसानियाँ थी कि कोई बंदिशें नहीं थी। जब हम लोग का यहाँ सऊदी में रहने वाले आराम से, हमारे जैसे हम लोगों ने भी शुरू में जो होते थे, यानी पेरेंट्स जब थे, हर साल जाते थे हज पर। अब लेकिन वो फाउंडेशन है कि 5 साल का गैप होता है बीच में, और इस तरह से। तो खैर, फर्ज तो एक ही है, वो भी जिसकी इस्तिताअत है वो कर सकता है। किसी के रह गए हुए हज होते हैं, वो भी कर सकता है इंसान। यहाँ पर वो भी देखा है कि लोग खुशी खुशी दूसरे का हज करने के लिए भी राजी हो जाते हैं। और अभी हमारे जानने वाले हैं वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह, किसी ऐसे शख्स ने करवाया उनसे जो नहीं चल सकते थे, तो उनके लिए फिर वो लोग करने गए थे। खैर, ये बड़ी इबादतों में से हमने अपने पास नोट किया है ना कि इसको हमें वक्त देना है। इसमें भी हमें उसी तरह इत्माम करना है, और ज्यादा से ज्यादा जो भी इबादतें हमसे हो सकेंगी। तो रोजा एक आसान इबादत, यानी कि लंबी और आसान। आसान मुश्किल पड़ता है किसी जिनकी तबीयत नहीं सही रहती है वगैरह। तो आसान किस लिहाज से कि अ, एक दफा नियत करके रख लो तो लंबा चलता है और हो ही जाता है। लेकिन जैसे कि बड़े लोग हैं जिनकी तबीयत थोड़ी खराब होती है, रोजा रख के, रोजा खोलने से किसी की तबीयत खराब होती है, तो वो एहतियात से रखें फिर, कि ना सारे रखे तो जो जितना रख सकें उतना रखें। नमाज, अज़कार, और कुरान की तिलावत 10 दिनों में पार्ट बना लिए जाते हैं कि एक कुरान खत्म हो जाता है लोगों का, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, तो इन 10 दिनों को याद से कैलेंडर में भी, अगर जब भी वो आपके कब आ रहे हैं, मुझे क्या इबादतें करनी है, एहतमाम करना। शफीबुल वक्त, अल्लाह सुब्हान तआला ने इवन और ऑड यानी सारी मखलूक की कसम खाई, या सिर्फ इवन जो है नंबर्स की, इसमें से हो सकता है। और रात की, इसमें पूरी रात आएगी जब वो बीत रही हो या चल रही हो, इस तरह से। तो रात चलती ही है हमेशा भी, जब हो रही होती है, रुकती नहीं है, चल ही रही होती है। फिर एक बड़ी ये बात थी कि क्या कसम, ये कस्में अक्ल रखने वालों के लिए काफी हैं, या अक्ल रखने वालों के लिए इतनी बड़ी कस्में खाना एनफ है। इस तरह की ये बात फिर बन रही होती है। तो अल्लाह सुब्हान तआला हम सबको भी बेहतरीन असर अता करे कि हमारे लिए भी ये अम, जो है वो कुरान की तरफ रुख करने, अल्लाह की शान समझने, और अपने रात दिन इसमें लगाने, अल्लाह सुब्हान तआला वक्त ज़ाया करने से बचाए, गाफिलीन में ना होने में से बचाए, और अ, बोलने के साथ साथ हमें भी तौफीक दे, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हम सब अपना अल्लाह की राह में लगा सकें। क्योंकि कब वापस चले जाना है, और काफ़ी सारा वक्त ज़ाया भी कर चुके हैं, और बचपन की वजह से भी कुछ वक्त ज़ाया हुआ है सबका। तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, और अब तौफीक दे के कंटिन्यू इसमें रख सकें। क्या नहीं देखा आपने कि कैसा किया आद वालों के साथ? क्योंकि इसमें कस्मों के बाद फिर ये बात शुरू हो गई है कि इनका क्या हाल था, इनके साथ कैसा हुआ, इनके साथ कैसा हुआ। तो हम लोगों ने देखा था कि बयान किया गया है कि इस इससे रिलेटेड आयात जो हैं वो जो दूसरी सूरह में भी हैं, वहां पर भी इसका जवाब है कि उठाया जाएगा वगैरह, इस तरह की बात आई भी है। और इन रब्बक लबिल मिरसाद, थोड़ा दूर भी जैसे कि कसम का जवाब वो होता है उस सूरह में, तो इसका ऐसे ही कि इनका 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 देखने के बाद जो असल बात है वो क्या है कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने इन सबको
انہیں نے سرکشی کی تھی تو چھوڑے ہوئے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھے، گھات لگائے ہوئے، یہ ورڈ ہے ان ربک لبالمرصاد، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکڑنے کے لیے ایک وقت بنا رکھا ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں اپنی زبان میں کی گھات لگائے۔ پھر عاد لوگ کے بارے میں دیکھا، ان کے پہلے اور جو تھے وہ ارم تھے، انہی کے لوگ جو تھے وہ، اور ان کو طاقت کی وجہ سے ذات العماد کہا گیا تھا، یہ اپنی طاقت قوت میں خاص تھے، ان کے جیسے پھر نہیں بنائے گئے۔ السلام علیکم۔ ہاں وعلیکم السلام۔ استاد، جو آپ نے جیسے بتایا تھا ستونوں والے، وہ ایک بار ایکسپلین کر دیں گے کہ مطلب لمبے لمبے ستونوں والے کیوں کہا گیا تھا؟ نہیں سمجھ میں آیا تھا وہ ہمیں۔ اچھا جی، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی پلر والے کہا ہے۔ ویسے عماد بنے پلر ہوتا ہے، لیکن تفسیر سے بھی اور جس طرح سے ہم نے بتایا کہ یہ بات ہم لوگوں کو پتہ چلی تھی کہ اس سے مقصد طاقت ہوتا ہے، مضبوطی ہوتا ہے، بیس ہوتا ہے۔ تو پلر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ پلرز ہی جو ہیں وہ کسی چھت کی یا اس کی دیواروں کی، ان سب کی نیو کہا جاتا ہے، اور وہ اس کو پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ ان کی طاقت ہوتے ہیں۔ تو جو بڑی لمبی اس طرح کی چھت اگر پڑی ہو تو اس میں پلر کی بیچ میں ضرورت پڑتی ہے، سائڈ میں کہیں بھی اس طرح سے، یا کبھی بڑا کمرہ بنا ہوا بھی ہو تو بعد میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چھت تھوڑا سا پرابلم آ رہی ہے تو اس کو دوبارہ وہ کر کے نیچے پلر دینا پڑتے ہیں۔ تو پلر مضبوطی کی نشانی ہے، اس لیے ان کو، یہ بہت مضبوط تھے، اپنے میں آپ تھے، ان کے جیسے طاقت قوت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ نہیں بنائے، تو اس لیے ان کو پلر والے کہا جاتا ہے۔ اور ان کے پاس یہ بھی ایک بات بیان کی جاتی ہے کہ آرکیٹیکچر جو تھا وہ ان کا بہت خاص تھا، اس وجہ سے بھی اس میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس بڑے پلرز بھی ہوتے تھے۔ تو تفسیر میں بھی جیسا کہ بات کلیئر ہو گئی کہ طاقت قوت کی وجہ سے ان کو ذات العماد کہا جاتا ہے۔ تو جو لوگ نام بھی رکھے جاتے ہیں تو اسی مقصد سے رکھے جاتے ہیں کہ گھر کی نیو یا گھر کی مضبوطی، گھر کو جوڑے رکھنے والا یا باندھے رکھنے والا، یا اس طرح کی بات یہی مقصد یہاں پر بھی ہے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، انہی کے بارے میں بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، عاد کا بھی اور ارم کا بھی، کہ ان کے جیسا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے جیسی نہیں بنایا تھا کسی اور کو، یعنی کہ بہت زیادہ طاقت قوت میں اکیلے تھے، واحد تھے۔ تو سرکش ہو جانے ان کا، ہم لوگوں نے جیسا بات کی تھی نا کہ سرکش ہو جانا کسی بھی وجہ سے، یہ اپنے آپ کو بہت یونیک سمجھتے تھے کہ ہم جیسا کوئی نہیں ہے تو ہمارے آگے لوگ جھکنے چاہیے، یا ہم کیوں عبادت کریں، ہمارے پاس تو سب ہے وغیرہ، تو نہیں، انہیں نے بات مانی تھی۔ اور سمود الذین جابوا الصخر بالواد، ان کا بھی قصہ میں معلوم ہے کہ صالح علیہ السلام والا جو تھا نا، کہ انہیں نے اونٹنی کہی تھی، تو یہ اس میں ہی رہتے تھے بنا کر کے، پہاڑ تراش کر کے انہیں نے اپنے یہ بنائے تھے گھر، صالح علیہ السلام کی، جیسا کہ تفسیر میں بیان ہوا ہے کہ انہیں نے سورۃ العشر، نہیں شعراء میں 149 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ان کا ذکر کیا ہے کہ اور تم پہاڑوں پر کو تراش کر پرتکلف مکان بناتے ہو، یعنی کہ ہم دیکھیں ہماری اپنی نعمتیں، ہم ان کے گھر زیادہ اچھے تھے، لگژری لیونگ اسٹائل، یا ہمارے؟ ہاں انہوں نے ایک یہ کام ضرور کیا تھا کہ اس وقت کے حساب سے، کہ جیسے کہ رہ پانا نہیں رہ پانا، آج تو کہیں بھی ہو آپ پانی کے اندر دیکھیے، ریسٹورینٹ ہوٹل گھر بنا کے رکھے ہیں لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے، اور بالکل ہوا میں کانچ کے، یا پھر آر پار دکھ جانے والے، یعنی ٹوٹل کانچ کے، بالکل جنگل کے بیچ میں اتنے لگژری ہوٹل بنے ہوتے ہیں کہ وہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں آرام کی۔ تو انہوں نے پہاڑ میں بنا ضرور لیے تھے، ان کے لحاظ سے ہو بھی گیا تھا،
इनको बस यही नेमत मिली हुई थी। तो वो बात गिना करके अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में फरमाया है कि इनको इनको आजमाइश यानी कि इनके साथ कुछ खास था। तो क्या हम लोग खास नहीं हैं? हम लोग के पास तो और भी सभी कुछ है, सुभान अल्लाह। तो हम तो खासों के भी खास होने चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता करे कि बासानियाँ लाइट जल सकती है रात में, दिन में, कार, प्लेन, जो भी जब भी चाहते हैं, जिसका भी टिकट लेना चाहें, जहाँ चाहें पहुँच सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उधर से आना जाना हो तो कार में एसी, मदरसों में एसी, अगर जहाँ नहीं है तो कम से कम फैन तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी हमारी सहूलत के लिए इनफ होते हैं। ये लाइट्स हैं, अगर लाइट्स ना होती तो साहबा लोग ने हम लोगों का दौर पूछ करके उनको ऐसा था कि वाह, इनके लिए तो बहुत आसानी, इसका मतलब ये लोग तो रात दिन इबादत कर सकेंगे। उनको अगर रात में कुरान की तिलावतें करनी हो, हिफ्ज जो चीज़ ना हो तो बहुत मुश्किल होती थी। कहाँ से क्या चीज़ खोली जाए, कैसे पढ़ी जाए, लाइट नहीं है। और फिर हम सबको इन लोगों के बारे में भी मालूम है कि बड़े बड़े उलमा जिन्होंने किताबें लिखने में और पढ़ाइयाँ करने में अपनी आंखें तक खत्म कर ली, क्योंकि वो लालटेन या कैंडल्स इस तरह की जला के और फिर उसकी रोशनी में वो पढ़ा करते थे। तो हमारे पास तो सारी की सारी आसानियां हैं, कोई हमारी आंखें नहीं जा रही है क्लासेस करने में। हाँ, मोबाइल चलाने में कुछ को तकलीफ होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल से कुछ देखने जैसा अगर नहीं बचाना है तो वो प्रिंट निकाल लें। आप सिर्फ क्लास में ऑडियो सुने एनफ हो जाता है। हाँ, वर्ड टू वर्ड देखना हो तो उसमें भी अगर हम बोल रहे होते हैं तो लिखा जा सकता है, लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह करने वाले सभी कर रहे होते हैं। और अगर थोड़ी तकलीफ आती भी है मोबाइल की तो घर में काफी सारे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो कि बच्चे में से कोई भी हेल्प करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तैयार हो जाते हैं। इसी तरह लोग कर ही रहे हैं हमारे पास भी। अ, कई लोग इस तरह के जानने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम सभी को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे और अपनी अपनी नेमतों को समझने पहचानने वाला हम सबको बनाए। और इस नेमत का शुक्र और यूज क्या होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा वक्त अल्लाह की राह में लगा सकें। और वक्त जाया करने से अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको महफूज रखे, आमीन। क्योंकि कहीं ना कहीं है, ऐसा वक्त होता है जो हम जाया करते हैं। अब तो कुछ ज्यादा ही इस तरह का जो है वो फील होता है कि चीजें कम हैं और वक्त जाया करने के लिए है। अल्लाह तौफीक दे हमें भी साथ साथ बोलने के कि हम अपने वक्त को सही जगह लगाएं, आमीन या अल्लाह। फिर वसमूद अल्लज़ीना जाबू सखरा बिलवाद व फिरऔन ज़िल औताद। फिरऔन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि इनके बारे में पढ़ते हैं कि जिल औताद, इनको क्यों मेखों वाले क्यों कहा गया था? क्योंकि इसका बड़ा लश्कर था और ये इसका सजा देने का तरीका भी इसी तरह का था कि मेखों से में टांग दिया करता था, में से गाड़ कर। तो अल्लज़ीना तगौ फिल बिलाद, इन सभी ने क्या किया हुआ था? तुग़यान, सरकशी करी हुई थी, हद से बड़े हुए थे। फिल बिलाद, शहरों में, वो जिन्होंने शहरों में सरकशी की। अक्सरू फीहल फसाद, माने सो अक्सरू माने कसरत से है, कसरत से। ये तो क्या हुआ जब ये हद से बढ़ गए तो फी ज्यादा हो गया, फी में हा उस अल फसाद, फसाद। तो फिर क्या हुआ कि फसाद और ज्यादा बढ़ गया इनकी सरकशी की वजह से। और सब फसाद मचा रखा था, और बहुत फसाद मचा रखा था। वसब, जब सबसे बड़ा फसाद होता है शिरक, जुल्म, जो कि हम लोग की तरफ आम है। हम लोग इसके ऊपर ज्यादा जोर देते हैं कि भाई नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन
شرک وغیرہ ہے تو پھر ہم لوگ کہتے ہیں وہ ان کا عقیدہ ہے، ان کے ساتھ ہاں ان کا عقیدہ ان کے ساتھ ہی ہونا ہے، لیکن اگر ہم کوئی غلط چیز دیکھیں تو ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ ہمیں ان کو کہنا ہے، بتانا ہے، تو کوشش کر کے پلان کر کے حکمت کے ساتھ کہ آپ کس طرح سے کم اپنے لوگ جو ہیں وہ آپ ان کو تو کہہ ہی سکتی ہیں، تو اس میں آپ کوشش کر کے یہ کریں کہ میسج کم سے کم پہنچا دیں، کیونکہ یہ ہمارے اوپر بھی جو ہے وہ حجت ہو سکتی ہے، اور جو ہیں ان کے لیے بھی، کہ ہمیں معلوم تھا ہم نے بتایا نہیں، اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے سامنے والے کو پہنچا ہی نہیں، تو اس میں سے کوئی بھی پارٹ جو ہے وہ رہ جانا نہیں چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عطا کرے کہ ہم سب حکمت کے ساتھ بولنے والے بنے، اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے دیکھنے کی کہ آپ کہاں پر کیسے کیا چیز بولیں کہ انسان جو ہے وہ اس کو غلط نہ سمجھے، کیونکہ جہاں آپ ان چیزوں میں بات کرنے جاتی ہیں شیطان کا پورا جال جو بچھایا ہوا ہوتا ہے وہ اسے ٹوٹنے جیسا اگر محسوس ہونے لگتا ہے تو وہ سیدھے آ کے غصہ دلوانا، میں بڑی ہوں تم نے بولا کیسے، اس طرح کی باتیں، یعنی کہ فالتو باتیں جسے آپ کہہ لیں، وہ دل میں ڈال کر وسوسے ڈال کر اور لڑائی کروانا، غصہ کروانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اوکے، فصب علیہم ربک سوط عذاب، فا مانے سو، صب مانے ہوتا ہے صوت بابا، انڈیلنا، پلٹنا، پور کرنا کوئی چیز، اگر چائے کیٹل سے آپ کو کپ میں ڈالنی ہے تو اس کو بھی صبح ہی کہا جاتا ہے، صوت باب ہی یوز کیا جاتا ہے، تو یہاں پر انڈیلنا سے ہی مقصد ہے، لیکن عذاب انڈیل دیا یہی ہے کہ ڈال دیا لگ بھگ، ٹھیک، تو انڈیلنا لکھے آپ اس کا میننگ، انڈیل دیا علیہم ان پر، ان کے رب نے، صوت، صوت سین سے شروع ہونے والے کو کوڑا کہتے ہیں، جو ہنٹر ہوتا ہے مارنے والا، کوڑا ان سب کو کچھ بھی یہ اسے کہا جاتا ہے، عذاب، عذاب، عذاب کا کوڑا اللہ نے ان کے اوپر انڈیل دیا، یہ لکھا ہوا عربی میں، تو اصل بات کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا عذاب ان کے اوپر بھیج دیا، آخر تیرے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا، برسایا ورڈ یہاں پہ دیکھیے ڈالا ہوا ہے، کیونکہ ہم لوگ کوڑا برسانا بھی کہتے ہیں، اور تو اسی میں اس کو چینج کر دیا گیا جبکہ اوپر انڈیلنا لکھا ہوا تھا۔ چلیں اس کو آپ اپنے سمجھ، لیکن اسی کیا ہے تفسیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب کو پھر اپنے عذاب کے گھیرے میں لے لیا، یا ان پر عذاب نازل فرمایا، اس طرح کی بات۔ ان بے شک ربک آپ کا رب، لبل مرصاد، لام یقین یعنی ضرور کے لیے آیا ہوا ہے، علامت توکیدی، پھر یقیناً بی جو ہے وہ میں کے میں یوز ہو گیا، لیکن المرصاد جو ورڈ ہے وہ ہوتا ہے گھات لگانا۔ اوکے، یقیناً تیرا رب کا ہاتھ میں ہے، فاما، تو یہ ساری پچھلی باتیں ہو کے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی عام فطرت میں سے کچھ فطرت بیان فرما رہے ہیں کہ فاما، فا مانے سو، اما مانے جو، الانسان انسان ہے، یہ جو انسان ہے، اذا جب، ماں ماں مانے جو، ابتلا ہو، جو اس کو جس چیز میں اس کو آزمایا جاتا ہے، ابتلا، آپ بلا ورڈ جان چکی ہیں کہ جو کہ بلو، با لام واو کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور روٹ ورڈ اس کا مین یہی ہے، تو بلو نہ ہم، یا اس طرح سے کئی جگہ پہ یہ آیا ہے، تو بلا مانے ہوتا ہے آزمائش، ٹیسٹ، آزمانا،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم انسان کو آزماتے ہیں، اس کا رب جب اسے آزماتے ہیں، کیسے؟ تبھی بھی کیا کر دیتے ہیں؟ فَأَكْرَمَهُ، تو اس کو عزت دیتے ہیں۔ عزت دے کر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آزما رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم سب کو اپنی آزمائش چیک کرنا چاہیے اور پھر اسی طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ ہم سوچتے ہیں ہم نے محنت کر کے ہم کسی پوسٹ پر چلے گئے یا اب لوگ ہماری عزت کریں، ہمارے آگے جھکے، ہم سے پوچھ کے ہی جائیں، ہم سے پوچھ کے ہی کریں، اور ہمت کیسے ہوئی، اور یہ ہے وہ ہے، ہم کو الگ سے انہوں نے بلایا نہیں، ساری باتیں جو ہیں بالکل عزت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے ساری۔ اور کہیں اگر ایسا فیل بھی ہو آپ کو تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اگنور کرنا چاہیے، کیونکہ وہی ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چوز کر کے رکھا ہوتا ہے۔ بہت کچھ ایسی بات ہو تو ہمیں ڈائریکٹ سیدھی بات کر لینی چاہیے اس شخص سے، کہ سب کے سامنے آپ اس طرح سے کہہ دیں، یہ کر لیں، یا نیکسٹ آپ آئیں تو یہ اس طرح سے بات کر لیں، اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کر کے اپنی بے عزتی یا اس طرح کی چیزوں کو ہونے بھی نہیں دینا چاہیے، اور ان چیزوں سے دلوں میں میل یا اس طرح کی باتیں بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ آپ بس اس کو اتنا بتا لیں کہ لوگ باتیں نہ بنائیں، اور پھر کوئی شیطانی دروازہ کھلا نہ رہے کہ دل میں کوئی بات رہے، اس لیے کہہ دینا بہتر ہے کہ آپ ایسے کر لیا کریں وغیرہ۔ تو عزت جو ہے دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا عزت اکرمہ، اس کو عزت دیتے ہیں، اکرام اس کا بڑھا دیتے ہیں، اور نعمہ اس کو نعمت دیتے ہیں۔ تو ہماری عزت بھی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بھی نعمت دے، اس نعمت کے بدلے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اپنا آپ کو بڑا سمجھ کے۔ اور اس کو لکھیں کہ آزمائش ہے، ہر نعمت، ہر طرح کی آرام، عزت، یہ سب آزمائش ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آزماتے ہیں تو بندہ کیا اٹھتا ہے؟ فیقول، تو وہ کہتا ہے ربی، میرے رب نے اکرمن، عزت دی، مجھے عزت دی۔ تو اچھی بات میں تو ہم لوگوں کی زبان اچھے سے چل رہی ہوتی ہے کہ ہاں اللہ نے یہ دیا، یہ کیا۔ اب تو یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ خود کرنے والے لوگ بھی ہیں کہ میں نے کر لیا، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب نعمت دے کے آزماتے ہیں تو وہ انسان کہتا ہے کہ ہاں میرے رب نے مجھ پر کرم کیا۔ وہ اما، اور جب اذا مبتلاہ، اس کا انشاءاللہ تفسیر پڑھیں گی تو اب اور سمجھ میں آئے گا۔ اذا، جب، ماں جو، ابتلاہ آزماتے ہیں، فقدر، فمنسو، قدر، اس میں مقدار سے مطلب ہے میننگ، تو ایک مقدار اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں مقرر کر دیتے ہیں، یعنی کہ تنگ ہو جاتا ہے کچھ، ایک بس لمٹ تک ان کے پاس ہوتا ہے، کم ہو جاتا ہے، اندازہ میں مقرر کر دیتے ہیں، علیہ، اس پر، رزق ہو، اس کا رزق، یعنی کہ تنگ کر دیا جاتا ہے، فراوانیاں نہیں ہوتی کہ بس جتنا مرضی ہے آتا جا رہا ہے، لمیٹڈ ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ کہہ لیں تنگ دست اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے کر دیتے ہیں تو کہتا ہے فیقول، تو وہ کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ تو آزمائش ادھر بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے کر چیک کر رہے ہوتے ہیں، اور بندہ کہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہے اور مجھ پر بڑا کرم بنائے ہوئے ہیں، اور پھر اس میں آ کے بھی عبادتیں چھوڑ دینا، یا پھر اللہ کی طرف اتنا رجوع نہیں ہونا، توکل کم ہو جانا وغیرہ، پیسوں پر اس کا بات ہو جانا کہ ہاں میرے پاس پیسے، مجھے کسی سے کہنے کی کیا ضرورت ہے، میرے ساتھ ایسا ہوگا یا یہ کام آنے والا ہے، تب بھی وہ اللہ کہہ کے نہیں جھک رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بس انتظام دیکھو اور ہو جائے گا سب۔ تو اللہ سے مانگنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور
یہ بھی آزمائش ہے، اور اپنے آپ کو خاص نہیں سمجھنے لگنا چاہیے کہ مجھ پر اللہ نے کرم بنایا ہوا ہے، میں اللہ کا خاص بندہ ہوں۔ ہاں، ہر کوئی اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے، اللہ کے لیے ہر کوئی ہی خاص ہے۔ جب کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے تو یہ چیز بالکل اللہ کو پسند نہیں آ رہی ہوتی ہے، اور وہ ان کو تکلیف یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ خوشی ہے اس بات کی کہ بندے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوں۔ حدیث سے بھی ثابت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بہت اس طرح سے خوش ہوتے ہیں جیسے کہ کسی کا کوئی مال کھویا ہوا واپس مل جائے، جس کی امید کھو چکے ہوں کہ بھئی اتنے سال ہو گئے، اتنا ٹائم ہو گیا، اب کہاں ملے گا یہ چیز۔ اگر اس طرح کا ہو جائے تو پھر کیسی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کے لوٹنے پر، توبہ کرنے پر اتنا خوش ہوتے ہیں۔ لوٹنا یعنی گناہوں کو چھوڑ کر نیک کاموں کی طرف لوٹنا۔ تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ دے کر آزماتے ہیں تو وہ یہ ایسی باتیں کرنے لگتا ہے کہ ہم تو خاص ہو گئے ہیں اللہ کے، اور جب لے کر آزماتے ہیں تو اس آزمائش میں بھی صبر کرنے کی بجائے وہ کیا کہتا ہے، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا ہے، اور اس طرح کی باتیں الٹی سیدھی، جبکہ ہمیں وہاں پر جو ہے وہ یہ کر کے دکھانا ہوتا ہے، صبر۔ چلیں سے پڑھیں گے۔ آیت نمبر 10، 11، 12، یعنی کہ فرعون میں خوالا سے لے کے جنہوں نے فساد بنایا ہوا تھا اور طغیانی سرکشی کر رکھی تھی، بہت زیادہ حدوں سے اللہ کی ساری حدیں پار کر رکھی تھی، اور جس کی وجہ سے فساد پھیلا ہوا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب بھیج دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے لشکروں والا تھا فرعون کے بارے میں، جس کے پاس خیموں کی کثرت تھی، جنہیں میخیں گاڑ کر کھڑا کیا جاتا تھا۔ اس سے اس کے ظلم و ستم کی طرف اشارہ ہے کہ میخوں کے ذریعے سے وہ لوگوں کو سزائیں دیتا تھا۔ اوکے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آیات ان کی کلیئر لکھی ہیں، انہوں نے یہ کر رکھا تھا، یہ کر رکھا تھا، اس کے نیچے کوئی تفصیل نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 13 ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیج دیا، ان پر آسمان سے اپنا عذاب نازل فرما کر ان کو تباہ و برباد یا انہیں عبرتناک انجام سے دوچار کر دیا، یعنی کہ دوسروں کے لیے بھی عبرت، ان کو خود کو بھی جو اس میں سے تھے ان کو عبرت۔ اتنا خطرناک عذاب تھا کہ اس ایک قوم کو آنے کے بعد اس کی آگے قوموں کو پھر اندازہ رہا کہ اللہ کی پکڑ آ جائے گی اگر اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں یا نہیں مان رہے ہیں وغیرہ۔ تو ہمیں بھی نہ پڑھنے کی وجہ سے، یا اگر کسی نے پڑھا ہے تو کوئی اور طریقے صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے، جس میں پتہ نہیں کس طرح سے بیچارے کراتے پڑھاتے ہوں گے کہ جو اتنا زیادہ چھپانا ہوتا ہے، اور کلیئر صاف صاف باتیں لکھی ہوتی ہیں، اور وہ پھر نہ ان کے خود کے سمجھ آ رہی ہوتی ہیں، نہ آگے والے کو، اس کو چھوڑ کر بس اس کو ایسے ہی لے لیں، آپ اس کو پکڑیں پیار کریں، اس طرح والا رکھتے ہیں قرآن کو۔ سمجھنا، پڑھنا صحیح تلفظ کے ساتھ، ان سب چیزوں میں کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں، عورت بس گھر میں بیٹھے نہ کرے۔ عورت کو بھی اتنا ہی عبادتیں سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرض رکھی ہیں جیسا کہ مرد کے لیے، لیکن عورت کی آسانی کے لیے الحمدللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مسجد جانے کے لیے کوئی پابندی نہیں رکھی، جانا چاہے تو جائے۔ آدمیوں کی ہے کہ ان کو مسجد ہی جا کے نماز ان کی قبول ہوتی ہے جماعت کے ساتھ۔ اللہ توفیق دے ہم سب کے گھر والوں کو کہ وہ مسجد جا کر ہی نماز جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ اوکے، ان پر آسمان سے اپنا عذاب نازل فرما کر ان کو تباہ برباد یا انہیں عبرتناک انجام سے دوچار کر دیا۔ فصبا کے معنی بہانے، ڈالنے کے ہیں، انڈیلنے کے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے جیسا انڈیلنا دیکھا کہ عام بھی جب چائے کو کہا جاتا ہے کہ اگر
تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ بہانا، لیکن ورڈ اس کا کیا ہے؟ انڈیلنا. چائے ڈالنے کے لیے بھی ہم لوگ کہتے ہیں نا انڈیلنا کو. یہاں اس کے معنی تازیانہ عذاب کی مناسبت سے نازل کرنے یا برسانے کے لیے کیے گئے ہیں. تازیانہ عذاب کیا ہے بتائیں، کسی کو اگر معلوم ہے. عذاب کی مناسبت سے نازل کرنے، یعنی کہ جس طرح کا بھی عذاب ان کے لیے مناسب تھا، کیونکہ کسی نے پتھر کے بنا لیے کہ اب تو ہوا میں نہیں لے جا پائے گی، اور اسی طرح کے اپنے اپنے تھے ان کے. تو جس جگہ پر جیسا، یہی مقصد ہے اس کا کہ اس کے مناسب جو جگہیں تھی، کسی پر ہوا بھیجی گئی، کسی پر چیخ بھیجی گئی، اور کسی پر پتھروں کی بارش ہوئی وغیرہ، تو اس کی مناسبت کے لحاظ سے نازل کرنے یا برسانے کے لیے کیا گیا ہے. فصبا کا الفاظ یوز کیا گیا. اوکے. ان ربک لبالمرصاد، تمام مخلوقات کے بے شک آپ کا رب مجرموں کی گھات میں ہے. تمام مخلوقات کے اعمال دیکھ رہا ہے. گھات میں ہے سے کیا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے مطابق وہ دنیا اور آخرت میں جزا دیتے ہیں. ڈھیل دینا، کسی کو کچھ عطا کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اپنے فائدے کے لحاظ سے، چیکنگ کے لحاظ سے اس طرح سے موجود ہوتی ہیں. اللہ توفیق دے کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں کہ ہمیں کیا کیا چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں، اور اب ہمیں اگر ہمارے پاس یہ چیز ہے تو ہمارا حق کیا بنتا ہے کہ ہم جیسے چاہیں اس کو اڑائیں، ختم کریں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، یا پھر اس چیز کو کیسے اللہ کی راہ میں لگائیں. تو کیا شکر اس کا کیا ہوگا کہ ہم کیسے یہ چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لگائیں. اگر آپ کو بول پانے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے، لکھ پانے کی صلاحیت آپ کو دی ہے، تو الگ الگ کام جو ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ کتنے سارے لوگ پڑھنے کے ساتھ ساتھ پڑھا رہے ہیں، ہمارے پاس ہی پڑھا رہے ہیں، اور باہر بھی اس طرح کا کام چل ہی رہا ہے. تو پڑھانے والے ہو سکتے ہیں، لیکن پڑھنے کا فیلڈ جو ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہیے. یہ ابھی ہمارے کلاسز ہیں تو ہم تفسیر نہیں کر رہے ہیں، لیکن خود کی تفسیر ابھی اگر نہیں کری ہوئی ہے تو کمپلسری ہمیں یہ کام جو ہے وہ کرنا چاہیے. اللہ آسانیاں فرمائے ہم سب کو، ان سب کو سمجھ کر کرنے، پڑھنے میں، لکھنے میں، یاد کرنے میں، ہر کام میں. آمین یا رب. تو اللہ تعالیٰ نے اگر چھوٹ بھی دے رکھی ہے تو پکڑ تو آتی ہے، تھوڑا لیٹ اگر آنی ہے تو تھوڑا لیٹ آنی ہے. تو یہ سارے پھر ان کی چیکنگ کے لیے ہی، چھوٹ بھی ان کو ان کی چیکنگ کے لیے ہی دی ہوئی ہوتی ہے. جس طرح سے انہوں نے نہیں مانا تو پورے کے پورے قوم پھر ختم کی گئی. اب قوم نہیں ختم ہوتی ہے تو ہاں شہروں میں زلزلے یا کوئی اور کسی طرح کا عذاب آنا، یہ چیزیں جو ہے وہ دیکھنے میں آتی ہیں. پھر یہی پارٹ شروع ہو گیا کہ جب انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزماتے ہیں تو اس پر اپنا کرم اور نعمتیں عطا کرتے ہیں، وہ کہنے لگتا ہے کہ بھئی مجھے تو اللہ نے عزت والا بنایا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو رزق و دولت کی فراوانی عطا فرماتے ہیں تو وہ اپنی بابت ایسی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر بہت مہربان ہے، حالانکہ یہ فراوانی امتحان اور آزمائش کے طور پر ہوتی ہے. چلیں، یہی بات ہم لوگوں کو پتہ چلی تھی کہ پیسہ ہونا اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہونے کی نشانی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. آج کل جو ہے وہ بالکل لوگوں کے منہ سے آپ کو سننے بھی مل جاتا ہے کہ لوگ بآسانی ہے کہہ لیتے ہیں کہ بھائی ان پر تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہیں، ان سے بڑے راضی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے، آرام. اور جو بیچارہ اپنے کام کے لیے ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، بھاگ رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی اللہ ہی نے مجھے ذلیل کر رکھا ہے. تو یہ ہر چیز نہیں ہے پیسہ.
अल्लाह को राजी कर लेना वो बड़ी चीज है। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम सब अल्लाह को राजी करने वाले बने। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों का पार्ट खत्म हो रहा है। अगर कोई वर्कशीट वगैरह देखनी है तो हम थोड़ा जल्दी आज क्लास खत्म करना चाह रहे थे, तो वर्कशीट या कोई आपके सवाल है तो देख लें। ये एक पार्ट पर हम लोग रुकेंगे ताकि ये वीक पे आप लोग इतना ही करें इंशाल्लाह। ओके, चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।